السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جمادی الاولیٰ کی 13 تاریخ ہے اور مارچ کی 15 تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کا مطالعہ کریں گے۔ 34، 33 and 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں متضاد سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، جبکہ آخرت میں ان کا عذاب بہت بڑا ہوگا، علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، تو جان لو کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرات، ان دونوں آیتوں کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کا تعلق ان آیات میں سے ہے کہ جس پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی اور چند آیات کے حوالے سے اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام بڑا سخت گیر مذہب ہے اور اس میں سزائیں بہت شدید ہیں۔ آپ اس پر توجہ کریں کہ اس سے پہلے کی آیت جس پر گفتگو ہوئی تھی اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں خون کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں انسانی جان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو مار دے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے کی آیتیں جو ہیں 5 آیتیں جن میں حابیل و قابیل کا ذکر تھا، جس پر گفتگو ہوئی، ان پر غور کریں تو یہ الزام لگانا اسلام پر کہ سخت گیر مذہب ہے، یہ یا تو لا علمی کی دلیل ہے یا بربنائے عصبیت ایسا کہا جاتا ہے، اور حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کو جو بھی ہم نے آج پڑھی ہے اس کو لے لیا، صرف اس کا ایک ٹکڑا لے لیا، وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے جنگ کریں ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یہ لے لیا کہ دیکھو اگر کوئی اللہ اور رسول سے لڑنے آ گیا تو اس کی یہ سزا دی جاتی ہے، اتنی سختی ہے۔ یہ نہیں ہے،
اس سے پہلے کی آیتیں اس سے مربوط ہیں. اگر اس آیت کو پہلے کی آیات سے جدا کر کے آپ جو ہے سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو اگر کوئی شخص تم پر قتل کرنے کے لیے تمہیں ہاتھ اٹھا بھی لے تو تم اس کے اوپر قتل کرنے کی نیت سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، دفاع کی نیت سے ہاتھ اٹھاؤ. اس دفاع میں اگر وہ شخص قتل ہو جائے تو تم ذمہ دار نہیں ہو. یہ دنیا کا قانون ہے، جتنے دنیا کے قوانین ہیں اس میں تسلیم کیا جاتا ہے. کہ کوئی شخص آ گیا آپ کے گھر پہ حملہ آور ہو گیا، گھر میں آیا اور آ کر اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچوں کو مار دے. آپ کے پاس موقع تھا دفاع کرنے کا، تو آپ دفاع نہ کریں گے کیا؟ بچوں کو مارنے دیں گے اسے؟ نہیں، آپ دفاع کریں گے. اس دفاع میں اگر وہ حملہ آور مر گیا تو آپ کو قاتل نہیں مانا جائے گا. یہ دنیا کے قانون میں ہے. اس کے برعکس اگر کوئی قاتل اور کوئی ڈاکو گھر میں داخل ہو جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں اس پر قابو پانے میں، یا یہ کہ اسے مار دینے میں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بچانے میں، تو آپ کی تعریف کی جائے گی. یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے، دنیا کے ہر ملک میں، ہر قانون میں ہے. تو دفاع میں اگر مار دو کسی کو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ بات اس سے پہلے کہی گئی. اور دفاع میں کیا ہوا کہ ایک بھائی مر گیا اور ایک بھائی نے مار دیا، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا. میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا کس چیز کے لیے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے قتل کرنے کے لیے. تو یہ ہے بنیاد. یہاں سے بنیاد گویا کہ اسلام نے رکھی اصولوں کی. یہ اصول ہیں، یعنی خون کی یہ اہمیت ہے. کسی کو مارو نہیں، ارادہ نہ کرو. حد یہ ہے کہ قاتل کو بھی قتل کرنے کا ارادہ نہ کرو. یعنی اگر مثلا آپ یہ سوچ لیں، ایک طرح کا سینیریو ہے کہ ابھی ہم نے مثال دی، گھر میں ایک ڈاکو آ گیا خدا نہ خواستہ، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، کسی طرح اس کا اسلحہ چھین لیں یا اس کو مار دیں. تو دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ اسلحہ چھین لیں اس سے، اور چھین کے اس کو پھر قانون کے حوالے کریں. قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں. لیکن اب یہ چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ تو مار دے گا اگر آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. تو پھر آپ اسے قتل کر سکتے ہیں اپنی جان اور بچوں کی جان بچانے کے لیے. یہ دنیا کے قوانین میں بالکل مسلم قانون ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر دوسری چوائس موجود ہے جو اس سے کم ہے تو پھر نہ کریں دوسرا. یہ بنیاد ہے اسلامی قانون کی. اور اس کے بعد پھر اسی لیے من اجل ذالک کا جو لفظ تھا نا، اسی لیے کہا گیا تھا، جس پر لاسٹ ویک گفتگو ہوئی، اس میں یہی بات تھی کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی. مقصد بنی اسرائیل کے لیے، یہ تو تمام انسانیت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو چونکہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس سے قبل کی آیات بھی بنی اسرائیل سے متعلق تھیں، اور بنی اسرائیل کو ایک ایسے معاشرے کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دیں، مگر اس نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور نافرمانی کرتے رہے اللہ کی اور رسول کی. تو ایک ایسی معاشرے کی شکل میں ان کو ایک ایسی قوم کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے سامنے کہ تم ایسے نہ ہو جانا. اس لیے یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے لکھ دیا، ورنہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. کیا لکھ دیا؟ کہ جو شخص ایک نفس کو قتل کرتے. اب یہ ہے وہ بنیاد کہ جس پر یہ اس آیت کے قانون کی عمارت قائم ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، جس کو صرف الگ سے ایک ٹکڑا لے کے اور شور مچایا جاتا ہے. دیکھو کتنی سخت سزائیں. کیا ہے بنیاد؟ کہ جو شخص ایک نفس کو قتل کر دے، اس نے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. نہیں، جنرل نہیں ہے یہ بات، عمومی نہیں ہے یہ بات کہ جو جس کو قتل کر دے اس نے تمام انسانوں کو قتل. نہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. دو لفظ ہیں دیکھیں.
اگر کوئی کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا فساد برپا کیا ہو، یعنی دو لوگوں کو مستثنیٰ کیا. یہ جو ہیومن لائف کی جو ویلیو ہے اسلام میں، یہ ہر ایک کی ویلیو نہیں ہے، ہر شخص کو یہ ویلیو نہیں ہے اللہ نے دی اس کی جان کی. جان کی ویلیو بے گناہ انسانوں کی ہے. لیکن اگر کوئی خود قاتل ہے اور فسادی ہے، دو لفظ ہیں، قتل اور فساد. یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ انہی دو لفظوں کی تشریح بات کے آج کی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے. دو لفظ اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجرم کسی ایک شخص پر انڈیویجولی ظلم کرے، یہ ہو گیا قتل. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ قتل نہیں کر رہا ہے لیکن ایسا کام کر رہا ہے کہ پورے معاشرے کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فساد. ایک سے زیادہ قتل ہو رہے ہیں، یا فتنہ قائم ہو گیا ہے، یا جرائم پھیل رہے ہیں. جیسے آج کل کے ڈرگ ڈیلرز جو ہیں انہیں مفسد فی الارض مانا جاتا ہے کہ لوگ فساد کر رہے ہیں زمین پر. اگر ایسا کیا ہے تو پھر اس کی جان کی وہ قیمت مت سمجھنا جو ہم تم کو بتا رہے ہیں اس وقت یہاں. ایسا جنرل نہیں کہہ رہے ہیں ہر انسان کی جان کی قیمت ہے. ایک ٹیررسٹ کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس کی نظر میں دوسرے انسانوں کی جان کی قدر و قیمت نہ ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب جب یہ بات آ جائے تو یہ کون ہیں قتل و فساد کرنے والے جن کو اس آیت میں مستثنیٰ کیا گیا تھا؟ اس کی تشریح یہ آیت ہے. اگر آپ اس آیت کو اس آیت سے جدا کر کے پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. پوری بات کرو نا. وہی ہے کہ آپ کسی بھی جملے میں سے اگر ایک جملہ نکال لیں اور سیاق و سباق کو ہٹا دیں تو مفہوم بالکل برعکس ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ بدل جاتا ہے بلکہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. جیسے اکثر مثال دی جاتی ہے لا تقربوا الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب بھی نہ جانا. خبردار. اب اتنا کہہ کے آپ رک جائیں تو کہیں واہ یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا، اب نماز تو ختم. قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، کبھی نماز کے قریب بھی نہ جانا. اب لیجئے اٹھا کے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیجئے، دہرانا شروع. دیکھیں قرآن میں تو لکھا ہے نماز کے قریب ہی نہ جانا. ارے پورا جملہ تو پڑھو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس کو کاٹ دیں نشے کی حالت کو، نماز کے قریب مت جانا. وہی حال جو اسلام کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، جان کے اسلام پر اور قرآن پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی آیتوں کو بیچ میں سے نکال کے دیکھیں قرآن نہیں کہا، دیکھیں بہت ہی سخت گیر ہے، دیکھیں بہت ہی وائلنس ہے اسلام میں. وائلنس جی نہیں، اسلام سے زیادہ نان وائلنس دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں. بہت ہی نان وائلنس مذہب ہے. اور اس طرح کا نان وائلنس ہے کہ وائلنس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جڑ سے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ڈرائیونگ اگر کر رہے ہو تو شراب بالکل منع نہیں ہے ڈرائیونگ میں، مگر اس کی ایک مقدار ہے کہ اتنے سے زیادہ پی تو ٹکٹ ملے گا، اس سے کم پی لی کا کوئی حرج نہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، ایک قطرہ بھی پیو گے تو سزا ملے گی. جڑ سے ختم کرتا ہے اسلام. جڑ سے ختم کر دو تو اس کے بعد کہاں شراب کوئی پینے والا میں. شراب کی پرمیشن بھی دی جا رہی ہے اور اس میں اگر کوئی ڈرائیونگ کرے تو اس کو سزا بھی دی جا رہی ہے. ڈس بیلنس ہے قوانین کا. اسلام ہر برائی کو جڑ سے، شروع میں پرمیشن ہی نہیں دیتا کہ اتنے سا کر لیں، تھوڑا سا نہیں، کوئی تھوڑا سا نہیں. ظلم ظلم ہے، اس میں تھوڑا کیا جائے یا زیادہ کیا جائے منع ہے. نجس نجس ہے، اس سے آپ کو دور رہنا ہے، کم ہو یا زیادہ. گناہ گناہ ہے، اس سے آپ کو دور رہنا ہے، کم ہو یا زیادہ. اسی وجہ سے کسی گناہ کے لیے آپ کو فہرست میں یہ نہیں ملے گا. گناہ کبیرہ کی فہرست تو ملے گی، گناہ کبیرہ کتنے ہیں، بڑے گناہ، میجر گناہ، لیکن کوئی فہرست دکھا دیجیے کہیں کسی نے لکھی ہو چھوٹے گناہوں کی.
چھوٹے گناہ کی نہ صرف فہرست نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی مثلاً کیا ہے چھوٹا گناہ، تو آپ کو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ چھوٹے گناہ ہیں ضرور، مگر کون سے ہیں؟ کوئی ایک مثال دیجئے کہ مثلا یہ گناہ چھوٹا ہے، کا نہیں دے سکتے۔ کا کیوں؟ اس لیے کہ جیسی کہیں گے یہ گناہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہو جائے گا، وہی گناہ اس لیے کہ تخفیف گناہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد پھر یہ آیت سمجھیں، اس لیے ہم نے آج اسی آیت پر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ ہم اس کو جلدی سے گزر سکتے تھے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اسلام کو نشانہ اور قرآن کو بنایا جاتا ہے اس آیت کو لے کر۔ اب آئیے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما جزاء الذین، ان لوگوں کی سزا، جزا کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی سزا، یعنی ان کا بدلہ۔ کن لوگوں کا؟ یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اب یہاں مفسرین نے اس آیت کے شان و نزول بیان کی ہے، البتہ اس میں کافی اختلاف ہے کہ اوریجنلی یہ آیت کب کس موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن ایک بات پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا، اور اکثریت اسی نظریے پر قائم ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو راستوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اسلحہ لے کر، ڈاکو، چور، لٹیرے، اچکے، اس طرح کے لوگ، قاتل، دہشت گرد، یہ لفظ جو آج کی اصطلاح دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ، یہ گویا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو ٹیرر پھیلائیں، خوف و دہشت اور ہراس پھیلائیں معاشرے میں، اور راستوں کو غیر مأمون قرار دیں، غیر محفوظ ہو جائیں راستے، لوگ ڈرنے لگیں، ادھر سے مت جاؤ وہاں تو یہ لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر مت جاؤ وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، ادھر مت جاؤ مار دیے جاؤ گے، وہاں مت جاؤ تمہارا مال چھین لیا جائے گا۔ یہ خوف اور ہراس جو لوگ پھیلا دیں دہشت گرد، یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے آیت عمومی طور پر۔ خصوصی طور پر ایک روایت بیان کی گئی ہے، اور وہ ایک نظریہ ہے کہ یہ آیت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی کہ جب کچھ لوگ مکے سے مدینے آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مگر وہ کچھ کمزور تھے، بیماری کا شکار ہوئے، کچھ ایسی ان کو بیماری ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے ان کو شاید یہ ماحول راس نہیں آیا، اس لیے کہ ابھی ہجرت کر کے لوگ یہاں آئیں، تو ان کو فلاں علاقے میں لے جاؤ، وہاں ذرا کھلی ہوا فضا ہے، اور وہاں زکوٰۃ کے اونٹ موجود ہیں، ان کا دودھ ان کو پلاؤ، غذا ان کو اچھی دو، اچھے ماحول میں رہیں، اچھی آب و ہوا ہو، اور کچھ دن میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ صحیح ہو گئے وہاں جا کر۔ جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے ان زکوٰۃ کے اونٹوں کو لوٹا، اور ان کے جو رکھوالے تھے ان کو قتل کیا، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے۔ تب رسول اللہ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو یہ سزائیں دیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی سزا کسی بھی ملک میں کچھ نہ کچھ تو سزا ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، یا ان کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی کہ بھئی جانے دو، نہیں وہ انسان ہیں۔ کچھ لوگ ٹو مچ کر دیتے ہیں انسانیت کے اوپر بات کرتے ہوئے، انسانیت کے اوپر بات کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی ہمدردی پھر ٹیررسٹ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، ان کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے جو قاتل ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، جن کا کام ہی جرم ہے، جن کا کام ہی کرائم ہے، ان کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں ہے تو انسان۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان مسائل کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو جرنلی یہ آیت جیسا ہم نے عرض کیا کہ مفسرین نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو دہشت پھیلائیں معاشرے میں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ یہاں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو یہ بیان جو ہے سزا سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی صفتیں کیا بیان کی گئی، کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔
ایک صفت ہے یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اللہ اور رسول سے لڑنے چلے جاتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دو باتیں ہوئی۔ یہاں ہے وہ غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ ان لوگوں کی دی گئی ہیں جو جنگ کرنے کے لیے چلے آئے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں جنگ کرنے والے آ رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور رسول جنگ کرنے آ رہے تھے، اگر ان میں سے کوئی پکڑا جائے تو اس کو یہ سزائیں دو۔ ایسا کہیں نہ ہوا ہے تاریخ میں، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیا گیا تو اس کو کوئی سزا دی گئی، یا میدان جنگ ہی میں کسی کو اس طرح کی سزائیں دی گئیں۔ یہ یحاربون اللہ بڑا لطیف لفظ ہے، جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے آ جائے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ابھی ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ تو قرآن ان لوگوں کو محارب کہہ رہا ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والا۔ بھئی لوگ اللہ اور رسول جنگ کرنے نہیں آئے، یہ ایک راستے پہ کھڑے ہو گئے، سنسان راستہ ہے، وہاں سے گاڑیاں مثلا گزر رہی ہیں، یا وہاں سے سواریاں گزر رہی ہیں، وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، وہاں سے قافلے گزر رہے ہیں، ان کو لوٹ لیا، مار دیا کچھ لوگوں کو، کچھ کو لوٹ لیا۔ ان کا نہ اللہ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، نہ رسول سے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ مگر یہ ہے کمال قرآن کا کہ جو بندوں سے، بے گناہوں سے جنگ کرنے کے لیے آ جائے، خدا یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرنے آ گیا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ رسول سے جنگ کرنے آ گیا۔ اس پہلو کو نہیں دیکھیں گے قرآن کی آیتوں کی کہ بھئی یحاربون اللہ، ان لوگوں کو کہا گیا ہے۔ یہ بدر کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، احد کے لیے نازل نہیں ہوئی جہاں پر لشکر کشی کی ہے انہوں نے اسلام کے خلاف، لشکر لے کے چلے آ رہے، نہیں، ان کو نہیں کہا کہ یہ لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کہا جو کسی بے گناہ کو مار دیں، نہ صرف بے گناہ کو مار دیں، بے گناہ کا مال لوٹ لیں، نہ ماریں، مال لوٹ لیا، اس کا مال بھی محترم ہے اسلام میں، نہیں لوٹا، صرف ڈرا دیا، دھمکا دیا، وہ بھی اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے وہ شخص۔ تو بندوں سے جنگ کو، بے گناہوں سے جنگ کو اللہ نے اپنے سے اور رسول سے جنگ قرار دیا ہے۔ اور یہیں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب آپ سوچیں کہ جب عام بے گناہوں سے جنگ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اور بے گناہوں کا قتل کرنے والا اللہ اور رسول کے مقابلے پر آنے والا ہے، تو جو معصومین کو قتل کرے، جو اللہ کے نمائندوں کو قتل کرے، جو اہل بیت پر ظلم کرے۔ آج شہادت جناب سیدہ کی، جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی، ایک روایت کے مطابق ہے 13 جمادی جو ہے جمادی الاول، یہ جمادی الاولیٰ، اس میں 18 سال کی ایک خاتون، نبی کی بیٹی، ایسا کیا مسئلہ تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو جنہوں نے یہ کیا ان کی کیا سزا ہے؟ ان کی کیا ان سے محبت کی جائے، یا ان کے لیے عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی طرح پھر چلیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی بحث کرے کہ کس نے کیا اور کون تھا، حالانکہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ کربلا کا کیا ہے مسئلہ؟ کربلا میں کوئی شک ہے کہ یزید قاتل تھا، مگر یزید کو بھی اب کھلم کھلا عام طور پر رضی اللہ کہا جانے لگا ہے۔ اس سے بڑا کوئی دہشت گرد تھا، اس سے بڑا کوئی جو ہے ٹائرنٹ تھا، اس سے بدتر کوئی ظالم تھا، اس نے جن لوگوں کو قتل کیا، یعنی سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو مارا ہے اس نے کہ جن کی بے گناہی پر بحث ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ امام حسین نے تیاری کی تھی اس بات کی کہ بھئی امام حسین کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو نہیں، ہم نہیں مانتے ان کو معصوم، نہیں مانو، چلو ان کو معصوم نہیں مانتے۔ امام نے یہ تو فرمایا تھا کہ اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، بتاؤ اس بچے نے کیا گناہ کیا؟ تو امام حسین اپنی بے گناہی کا انتظام کر کے لائے، دلیلیں ساتھ لے کر آئے، عملی دلیلیں، سامنے کے دلیل، مجسم دلیلیں، جناب علی اصغر۔ اب یہاں مسئلہ مسلمانوں کا نہیں، کسی بھی انسان کو لے آؤ اور اس سے یہ پوچھو کہ بھئی یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تصور کرو کہ اس نے یوں کر لیا ہوگا، یہ 6 مہینے کا بچہ مثلا کیا کر سکتا ہے بتاؤ؟ تو ہر انسان اگر انسان ہے تو یہ کہے گا کہ بھئی امکان ہی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے
کہ یہ بچہ کوئی گناہ کرے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس بچے کو قتل کیا جائے، اس کو کسی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے لوگ، ایسے مجرم، ایسے لوگوں کی اگر کوئی شخص حمایت کرے تو یہ حمایت بھی جرم ہے، یہ حمایت بھی ظلم ہے۔ تو اور یہ بھی اصل میں اللہ سے جنگ ہے۔ تو کربلا میں امام حسین سے جنگ نہیں تھی، یہ لوگ اللہ سے جنگ کرنے آئے تھے، یہ رسول سے جنگ کرنے آئے تھے۔ آج جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ یزید کی حمایت نہیں کرتے، وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں، اور انہی کے نمائندے آج، انہی کے نسل کے لوگ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو دہشت پھیلائے ہوئے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے اور گلے کاٹنا ہے، اور مارنے کے بعد بھی میتوں کی بے حرمتی کرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن بندوں کی بے گناہوں سے جنگ کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیتا ہے۔ کیا ہے سزا؟ یہ دو افراد، اللہ اور رسول جنگ کرنے والا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین پر فساد، زمین پر ہندو بھی رہتے ہیں، زمین پر کرسچن بھی رہتے ہیں، زمین پر جو بھی رہتے ہیں، بدھسٹ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کسی ایک فرقے کو ڈرائیں دھمکائیں وہ مجرم ہیں، نہیں، کسی بھی انسان کو۔ دیکھیں یہ آیت اسی آیت سے مربوط ہے، من قتل نفسا، من قتل مؤمنا نہیں ہے وہاں، من قتل نفسا، جو ایک نفس کو قتل کرے، چاہے وہ نفس کسی بھی مذہب و ملت و رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی طرح یہاں پر وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو لوگ زمین پر فساد پھیلائیں کسی علاقے میں، یہ نہیں کہ فلاں ملک میں اور فلاں ملک میں اور فلاں ملک میں، کسی علاقے میں اگر فساد پھیلائیں، اور فساد پھیلانے والا کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، بظاہر مسلمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں مگر فساد پھیلا رہا ہے، اس کی سزائیں ہیں۔ کیا سزا ہے؟ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، دوسری سزا یعنی ان کو قتل کر دیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ ان یصلبوا، کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوگا آج ہمارے پاس کہ ہم اس فقہی تفصیل میں جائیں کہ بھئی ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بھی شرطیں ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت آنے والی ہے چور کے سزا کے تعلق سے، اس میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے، تو شاید اس ذیل میں یہ گفتگو آ جائے گی۔ مختصر یہ کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے میں کچھ اختلاف ہیں فقہا کے درمیان، لیکن فقہ جعفری کے مطابق ہاتھ پورا نہیں کاٹا جائے گا، صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ کیوں؟ یہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اور پاؤں بھی پورا پیر نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ سب جو ہے انشاءاللہ تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے، اس وقت ہم چونکہ وقت کم رہ گیا اور ہمیں اس آیت کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ 3 سزائیں، پہلی سزا کیا ہے؟ قتل کیا جائے، دوسری سزا ہے اس کو سولی دی جائے، تیسری سزا ہے اس کے ہاتھ اور پیر من خلافن، الگ، یعنی دانا ہاتھ اور بایاں پیر۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی سائیڈ کے دونوں پیر کاٹ دیے ہیں، یا مطلب دونوں پیر یا دونوں ہاتھ، ایسا نہیں ہے، داہنا ہاتھ ایک اور بایاں پیر ایک۔ یہ سب تفصیلات ہیں، تو لوگ اٹھا کے صرف ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے اور اس کی تفسیر کو نہیں دیکھتے، اور خود پیغمبر اسلام نے اور ائمہ نے اس کی جو تشریح کی ہے اور فقہا نے جو اس سے استنباط کیا ہے اس پر نظر نہیں کرتے۔ تو چوتھی کیا ہے کہ جلا وطن کر دیا جائیں، ان کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے، بینش کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ چاروں سزائیں بڑی سخت ہیں، قتل کر دو، سولی پہ لٹکا دو، ہاتھ پیر کاٹ دو، بینش کر دو، مگر کمال یہ ہے کہ اس آیت میں الفاظ کا جو سیکوینس ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن سمجھو میرے بھائی۔ اٹھایا اعتراض کر دیا، اٹھایا بس یہ لکھا ہوا ہے وہ دیکھو
آیت کا جو سیکوینس ہے الفاظ کا ان 4 سزاؤں کا، وہ سخت تر سے نرم تر کی طرف ہے۔ قتل کر دو، اب جب قتل کر دیا تو اب سولی پہ کیسے لٹکائیں گے؟ سولی پہ لٹکا دیا تو اب ہاتھ پیر کیا کاٹیں گے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیے تو اب بینش کیا کریں گے؟ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو بینش کر دو، یہ ہلکی سزا ہے، اور زیادہ سخت ہو تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، اور بھی سخت ہو تو سولی پہ لٹکا دو، اور بھی ہو تو بس ان کو مار ڈالو۔ تو الٹا لائے، مار دو، سولی پہ لٹکا دو، ہاتھ پیر کاٹ دو، بینش کر دو، جلا وطن کر دو۔ کیوں؟ اب اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو یہاں مفسرین پریشان ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، اور کیوں اس طرح 4 سزائیں اس ترتیب سے کیوں دی گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا مفہوم حاصل ہو ہی نہیں سکتا بغیر اہل بیت کے۔ اہل بیت کی اگر روایتیں نہ ہوں ایسے مقامات پر تو انسان اپنے طور پر کوئی مفہوم لے لے اور اسے سے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہترین مفہوم جو اس کا پیش کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے، دونوں سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین پر فساد پھیلانے والے دہشت گردوں کی سزا اس کے جرم کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر یہ دہشت گرد کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ دہشت گرد کسی کو قتل بھی کرے اور اس کا مال بھی چھینے تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سولی سے وہ قتل بھی ہو جائے گا، یعنی اس کو قتل بھی کیا جائے اور سولی پہ بھی لٹکایا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف مال چھینے، قتل نہیں کرے، ڈاکو ہے، کھڑا ہو گیا راستے میں، اس نے مال چھین لیا، قتل نہیں کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے۔ وہ بھی اس کی مقدار ہے، ہاتھ پیر پورے ہاتھ بنانے کے بالکل ہی اس کو اپاہج اس طرح نہ کیا جائے، وہ اصول ہیں، اس کے اصول ہیں، شرطیں ہیں۔ اب اگر کسی نے نہ تو قتل کیا نہ مال چھینا، خالی ایک جگہ کھڑا ہو گیا، جو ہے وہ لے کے رائفل یا بندوق یا اسلحہ یا چھری یا چاقو، اور ڈرا دھمکا کے بس لوگوں میں ایک دہشت کریٹ کر دی، ڈرا رہا ہے لوگوں کو، لوگ خوفزدہ ہیں اس سے۔ یعنی ہم لوگ کے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، ایک لفظ غنڈہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا دادا گیری، اس حد تک ہو کہ بے گناہ لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل جائے، گھبرا جائے، ڈر جائیں، ہوتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں آؤ اور دادا گیری جیسے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ تم استعمال کرنا شروع، نہیں، شرافت کے ساتھ رہو، لوگوں کو شرافت کے ساتھ رہنے دو، جیو اور جینے دو۔ تو اگر ایسا کرے تو پھر یہ 4تھی سزا اس کے لیے ہے، اس لیے کہ اس نے قتل بھی نہیں کیا، اس نے کسی کا مال بھی نہیں چھینا، اس نے صرف ڈرا دیا کسی کو۔ یہ ڈرانا اور دھمکانا اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے اسلام میں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس معاشرے، اور پھر جب اس کو نکالا جائے تو یہ بھی حکم ہے کہ جہاں پہنچے جب وہاں پہنچ جائے تو وہاں کے لوگ اس کو نکال دیں، جب تیسری جگہ پہنچے تو وہاں کے لوگ اس کو نکال دیں، یہاں تک کہ وہ علل اعلان توبہ کرے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو، پھر اس کو آنے دو، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے وہ قانون اسلام کا کہ جب اگر جہاں ان قوانین پر عمل ہوتا ہے وہاں جرائم ہے ہی نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں لینینسی ہے
ظالموں کے ساتھ، ٹیررسٹ کے ساتھ، جہاں اپنا مفاد ہوا آنکھ بند کر لو، کرنے دو، جہاں اپنا انٹرسٹ خطرے میں آیا نہیں یہ تو ٹیررسٹ، اس کو مارو، نہیں۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ پیس اور جسٹس کے ساتھ اس زمین پر زندگی بسر کرے۔ مختصر سی زندگی اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ پیسفل لائف گزارے اس زمین پر، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کا پیس چھین لے، کسی کا امن و امان اور چین چھین لے، اور جو چھینے اس کے لیے سزا ہے۔ قرآن انہی سزاؤں کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ 4 سزائیں بیان ہو گئیں، اور یہ بیان کرنے کے بعد دیکھیں آپ، یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں۔ اس کے بعد کہا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جتنے بھی ہیں، ان سزاؤں میں صرف جسمانی سزا نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا، سولی پر، اس کی ذلت بھی ہے معاشرے میں، جیسے اس کو بینش کر دیا، جہاں جا رہا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے، یہ اس کی انتہائی ذلت و خواری ہے اس کے لیے۔ ایسے لوگوں کو عزت نہیں مل سکتی، نہ ایسے لوگوں کو عزت کرنی چاہیے، نہ ایسے لوگوں کو عزت دینی چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ سوچیں کہ ایک فرد نہیں، 2 فرد نہیں، پورا گروپ کا گروپ، ایک سیکٹ کا سیکٹ پورا، اگر ایسے لوگوں کی عزت و احترام کرنے لگے اور سینسیٹیو ہو جائیں ایسے لوگوں کے سامنے، نہیں یزید پہ لعنت نہ کریں، ارے یزید پہ لعنت نہ کریں، سینسیٹیو ہیں یزید کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں، معاویہ کو کچھ نہ کہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پہلے ہی خزی فی الدنیا۔ اب تاریخ میں اگر آپ جائیں، اس وقت ظاہر ہے کہ وقت نہیں رہ جاتا ہے اتنا، لیکن یہ اشارے کافی ہیں کہ آپ پڑھیں، ہر شخص پر واجب ہے کہ مطالعہ کرے کہ جتنے بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان سب پر معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے عمل کیا ہے، اور جو سزائیں ایسے دہشت گردوں کو دی گئی ہیں قرآن میں، وہ سزائیں ان لوگوں نے مومنوں کو دی ہیں۔ بینش کر دیا جائے کس کو؟ جو ڈرائے لوگوں کو، اور جناب ابو ذر آ کے ڈرا رہے ہیں، وہ بھی ڈرا رہے ہیں، مگر وہ عذاب الہی سے ڈرا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو مال جمع کرنے والوں کے لیے وہ پڑھ کے ڈرا رہے ہیں، تو معاویہ نے وہاں سے ان کو نکال کے ان کو بینش کیا، کہا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، انہوں نے وہاں سے نکال کے وہاں بھیج دیا۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ ان کو ربضہ، ایک بے آب و گیاہ میدان میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یعنی الٹا ہو رہا ہے۔ اس طرح تاریخ ہے، یہ ظلم ہے کہ انسان اس پر خاموش رہے، اور پھر ایسے لوگوں کا احترام کا مطالبہ کیا جائے۔ جناب میثم تمار کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، یہ سولی کی سزا کس کے لیے ہے؟ جو کسی کا مال چھینے، جو کسی کو قتل کرے، ڈرائے دھمکائے، اس کے لیے یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے جو اللہ اور رسول کے نمائندے ہیں، ان سے محبت کرنے والا، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ الٹا یہ محارب کے لیے ہے، جنگ کرنے والے کے لیے ہے، محبت کرنے والوں کو دی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بہت سے ظلم ہوئے ہیں، وقت نہیں رہ گیا ہے، تمام ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ذالک لہم، یہ ان کے لیے خزی ہے، یہ ان کے لیے ذلت و خواری ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، رہا آخرت کا مسئلہ، آخرت میں ان کو بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس پہ تم دیکھ کے پریشان ہو رہے ہو، دیکھو ان کو اتنی سزا، یہ کچھ بھی سزا نہیں ہے جو آخرت میں سزا ملنے والی ہے۔ ایک نقطہ بہت اہم ہے جس پہ جو ایسے موقع پر ہم ہمیشہ آپ سب کو یاد دلاتے ہیں کہ جو سزائیں ہیں شریعت نے معین کی ہیں، یہ سزائیں ہیں بالکل اپنی جگہ، لیکن یہ ہر ایک کو حاصل نہیں کہ سزا جو ہے دیتا پھرے کسی کو۔ جیسے آج کل کے دہشت گرد آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر، اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھرے ہوئے ہیں آپ کو ایسی ویڈیوز جس میں وہ سزائیں دے رہے ہیں، اسلامی سزائیں جاری ہو رہی ہیں، ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں آگ میں۔ کون سی سزا ہے قرآن میں جو جلانے کی دی گئی ہے، اور بے گناہوں کو قتل کرنے اور مارنے، اور اس طرح پھر اگر دی بھی گئی تو تم کو حق حاصل نہیں، اگر ہے بھی یہ سزائیں ہیں، مگر یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہے یہ حق کے سزا دے۔ کتابوں میں، امریکہ میں بھی سزائیں موجود ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا کے ہر قانون میں سزائیں موجود ہیں، مگر یہ سزا کہ آپ دے دیں گے؟
قاتل کو پھانسی کی سزائیں ہیں. پتہ چلا کہ آپ نے ایک قاتل کو پکڑا اور چڑھا دیا پھانسی کے اوپر. آپ کیوں کیا ایسا؟ کہا اس لیے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے، تم کو نہیں کرنا، یہ اتھارٹیز ہیں اس کی، وہ کریں گے. جسٹس ہے، پہلے عدالت میں لایا جائے گا، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد پھر جو اتھارٹیز ہیں ان کو، جن کو حق حاصل ہے قانوناً، وہ اس سزا کو نافذ کریں گے. نہ کہ تم چلتے پھرتے. کیا اسپیڈ لمٹ سے جا رہے تھے، رو کی گاڑی جا کے آپ نے زبردستی کسی کی کہا چلو $100 دو. ارے تم کو حق حاصل نہیں ہے، یہ تو حکومت کے افراد آئیں گے، وہ اس کو ٹکٹ دیں گے. آپ ٹکٹ مت دیں کسی کو، ورنہ آپ کو بہت بڑا ٹکٹ ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سزائیں بیان کی جاتی ہیں، سب سے پہلی غلط فہمی سامنے آتی ہے کہ جو ایسا کرے اس کو مار ڈالو جا کے، وہاں قتل کر دو اس کو. وہاں نہیں، ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے، ورنہ پھر وہ قاتل مانا جائے گا. یعنی ہم کسی قاتل کو جا کے قتل نہیں کر سکتے، اس قاتل کو ہم عدالت میں لے کر آئیں گے، اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس کو حکومت سزا دے گی. آخر میں جو آیت ہے دوسری، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا. اب یہ اللہ کی رحمت، ایسے موقع پر بھی رحمت پروردگار ملاحظہ فرمائے کہ دیکھو یہ ہم سزائیں دے رہے ہیں، لیکن ان سزاؤں سے وہ ظالم اور ٹیرورسٹ وہ مستثنا ہو جائیں گے جو پہلے توبہ کرنے سے قبل کے ان کو حکومت گرفتار کرے. اس سے پہلے توبہ کر لیں، جب توبہ کر لیں تو ان کو یہ والی سزائیں نہیں دی جائیں گی، مگر باقی جو ریگولر سزائیں ہیں وہ باقی رہیں گی. وہ ریگولر، ورنہ تو ظلم ہو جائے گا. ریگولر سزا کیا مطلب؟ دو حقوق ہیں. یہ جو سزائیں ہیں یہ اللہ سے جنگ کرنے کی سزا ہے، رسول سے جنگ کرنے کی، یعنی بندوں کو ڈرانے دھمکانے کی، ٹیررزم کی سزا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے اس نے توبہ کر لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ کو لے گئے تھے، برین واش کرنے لگے تھے، اب میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تم نے توبہ کر لی، لیکن اگر کسی کا قتل کیا ہے تو پھر جو ریگولر قوانین ہیں وہ نافذ ہوں گے قاتل کے اوپر، جو ریگولر قانون ہیں. یہاں تو دوسرے ہیں. اب اگر چوری کی تھی تو ریگولر قانون نافذ ہوگا، یہ والا نافذ نہیں ہوگا. صرف ہاتھ کاٹا جائے گا، اب پیر نہیں کاٹے جائیں گے، مگر اس وقت ہاتھ اور پیر دونوں کاٹے جائیں گے. یعنی ریگولر. کیوں؟ تو اس کو ایک لفظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا حق ختم ہو جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا، بندوں کا حق باقی رہے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے گا. تو اگر توبہ کر لی تو دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے، نہیں کہ پتہ چلا کہ گرفتار ہو گئے اور عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، جج کے سامنے توبہ کر رہے ہیں، اب نہیں، ختم بات، اب تو سزا ملے گی تمہیں. پہلے قابو میں آنے سے پہلے ایک شرط یہ ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جب معاف کر دیا، اگر واقعی توبہ کر لی اور معاف کر دیا گیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ بندوں کے حق کو ساقط نہیں کرے گا، وہ بندوں کا حق باقی رہے گا اور وہ ریگولر سزائیں جاری ہوں گی. یہ بہت ہی لاجیکل اور ریشنل اپروچ ہے قرآن کی، انسانی جان کی اہمیت ہی کی بنیاد پر. گویا پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے جہاد، ایک ہے فساد. فساد بندوں کے امن و امان کو چھیننے کا نام ہے، اور جہاد ایسے فسادیوں کو ختم کرنے کا نام ہے تاکہ امن و امان قائم ہو. امن و امان قائم کرنے کو جہاد کہتے ہیں، امن و امان غارت کرنے کو جہاد نہیں، فساد کہتے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم.